اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ قبول فرما. رو اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے. نامہ پارا سورہ اعراف ہی چل رہی ہے. ساحرین فرعون نے ان الاجر کہہ کر پہلے ہی قدم پر جتلا دیا کہ انبیاء علیہ السلام جن کا پہلا لفظ ما اسألکم الا اللہ ہوتا کوئی پیشہ ور لوگ نہیں ہوتے. یعنی مزدوری کیا چیز ہے وہ تو ملے گی. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم ہمارے مقربین برگاہ مصاحبین خاص میں داخل کر لیے جاؤ گے. یہ شاید اس بنا پر کہا کہ پیشتر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے روبرو عصا ڈال کر باذن اللہ اژدہا بنا چکے تھے. یعنی اللہ کے حکم سے. بسم اللہ اللہ کے حکم سے. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کم باذن اللہ اللہ کے نام سے مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. ویسے ہی یعنی جب تم کو یہ مقابلہ ہی منظور ہے اسی پر آخری فیصلہ کا انحصار کرتے ہو تو پہلے تم ہی ڈال کر پوری قوت آزمائی کر لو. یعنی کہ ساحر کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو فرعون نے ساحر کو جمع کیا تھا کیونکہ باطل انحصار کرتے ہو تو پہلے تم ہی ڈال کر کیونکہ باطل کی پوری نمائش اور زور آزمائی کے بعد جو حق کا غلبہ مشاہد ہوگا اور وہ امید ہے کہ زیادہ مؤثر اور واقع فی النفوس ہو تو فی الحقیقت یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے سحر کے ساتھ معجزہ کا مقابلہ کرنے کی اجازت نہ تھی بلکہ دو صورتوں میں سے ایک ایسی صورت کا انتخاب تھا جو باطل کے خمود اور حق کے غلبہ وضو کی مؤثر ترین صورت ہو سکتی تھی. یعنی جادو کو زور سے نظر بندی کر کے مجمع پر چھا گیا لوگوں کو مرعوب کر لیا. دوسری آیت میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں زمین پر پھینک دی جس سے زمین پر سانپ ہی سانپ دوڑتے معلوم ہونے لگے. یحل علیہم سحرہم ان آیات سے ظاہر ہوا کہ ساحرین فرعون نے اس وقت جو شوبدہ دکھایا تھا اس میں فی الواقع قلب ماہیت نہیں ہوا بلکہ وہ محض تخیل اور نظر بندی تھی. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تمام اقسام سحر اسی میں منحصر ہو. شاید انہوں نے یہ گمان کیا ہو کہ ہم اتنی کارروائی سے موسیٰ علیہ السلام کو دبا لیں گے اور کچھ گنجائش ملتی تو ممکن تھا اس سحر عظیم سے بھی بڑا کوئی سحر اعظم دکھلاتے. مگر اعجاز موسوی نے سحر کو پہلے ہی مورچہ پر مایوس کن شکست دے دی. آگے موقع ہی نہ رہا کہ مزید مقابلہ جاری رکھا جاتا. یعنی عصائے موسیٰ صاف بن کر ان کے تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا. سارا بنا بنایا کھیل ختم کر دیا جسے ساحرین کو تنبیہ ہوا کہ یہ سحر سے بالاتر کوئی اور حقیقت ہے. آخر فرعون کے لوگ بھرے مجمع میں شکست کھا کر اور ذلیل ہو کر میدان مقابلہ سے لوٹے اور ساحرین خدائی نشان دیکھ کر بے اختیار سجدہ میں گر پڑے. یعنی کہ شکار کرنے کو آئے تھے شکار ہو کے چلے. یعنی ساحرین خدائی نشان دیکھ کر بے اختیار سجدہ میں گر پڑے. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ہارون نے ظہور حق پر صدہ شکر ادا کیا. اللہ ولک الحمد ولک الشکر. اسی وقت ساحرین بھی سر بسجود ہو گئے. ان کا سحرتوں کا لفظ بتلاتا ہے کہ کوئی ایسا قوی حل ان پر طاری ہوا جس کے بعد بخبر خضوع و استسلام کوئی چارہ نہیں رہا. رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ ابھی ابھی پیغمبر خدا سے
नब्ज आजमाई कर रहे थे, सजदा से सर उठाते ही औले अल्लाह आरिफ कामिल बन गए। क्योंकि फिरौन भी अपनी निस्बत अना रब्बकुम आला कहता था, शायद इसलिए रब्बुल आलमीन के साथ रब्बे मूसा हारून कहने की जरूरत हुई। इसमें ये भी इशारा हो गया कि बेशक जहाँ का परवरदिगार वही हो सकता है जिसने मूसा व हारून को अपनी खास रबूबियत से बदूने तवसत असबाब ज़ाहिरा दुनिया के मुतकब्बिरों पर अला रऊसुल अशहाद इस तरह गालिब करके दिखला दिया। यानी तुम सब जादूगरों की मिली भगत है, गालिबन मूसा तुम्हारा बड़ा उस्ताद होगा। यानी कि फिरौन और फिरौन के जो साथी थे साहिरों को कहा, जो साहिर सब सजदे में गिर गए, उसे बताया कि यानी तुम सब जादूगरों की मिली भगत है, गालिबन मूसा तुम्हारा बड़ा उस्ताद होगा। उसको आगे भेज दिया। फिर सब ने अपनी मगलूबियत का इजहार कर दिया ताकि आम लोग मुतासिर हो जाए। इसी गहरी साजिश तुम्हारा मकसद है। इस मुल्क में असली बाशिंदों को निकाल कर बाहर करो और खुद मिस्र की सल्तनत पर कब्जा कर लो। ये तकरीर फिरौन ने अपनी खुली शिकस्त पर पर्दा डालने और लोगों को उल्लू बनाने के गर्ज से की थी। मगर जिस चीज से फिरौन और फिरौनी डर रहे थे, आखिर तकदीर इलाही से वही पेश आई। अल-कसस रुकू 1 थोड़ा सा आया। साहिरीन तौहीद और तमन्नाए लिका अल्लाह की शराब से मखमूर हो चुके थे। जन्नत दो जो गोया आंखों से के सामने थी, भला वो इन धमकियों की क्या परवाह कर सकते थे। उन्होंने साफ कह दिया कि कुछ मुज़ायका नहीं, जो करना हो कर गुजरो, फिर हमको अपने खुदा के पास जाना है, तेरे सर होकर सही। वहाँ के अजाब से यहाँ की तकलीफ आसान है, उसकी रहमत व खुशनुदी के रास्ते में दुनिया की बड़ी बड़ी तकालीफ व मसाइब का बर्दाश्त कर लेना भी आशिकों के लिए सहल है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। हनियन अरबाब नईम यानी जिस रब की निशानियों को मान लेने से हम तेरी निगाह में मुजरिम ठहरे, उसी रब से हमारी दुआ कि वो तेरी ज्यादती व सख्तियों पर हमको सब्र जमील तौफीक बख्शा, मरते दम तक इस्लाम पर मुस्तकीम रखे। अल्लाह मेरे भी हर मोमिन मुसलमान को ऐसा ना हो कि अल्लाह मेरे माँ बाप को अल्लाह लकल हम्द व शुक्र रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी मुस्तकीम रखे। ऐसा ना हो कि घबरा कर कोई बात तस्लीम रजा के खिलाफ कर गुजरे। यानी जब हक की निशान देखकर साहिरीन सजदा में गिर पड़े और बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देना छोड़ शुरू कर दिया, बल्कि बाज़ कप्तियों का मिलान भी उन्हीं की तरफ होने लगा, तो फिरौनी लीडर घबराए और फिर फिरौन को ये कहकर तसद्दुद पर आमादा करने लगे कि मूसा उसकी कौम बनी इसराइल को मौका न देना चाहिए कि वो आज़ाद रहकर मुल्क में उधम मचाते फिरे, आम लोगों को अपनी तरफ मायल करके हुकूमत के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद कर दी। आइंदा तेरी और तेरे तजवीज़ किए हुए माबूदों की परस्तिश मुल्क के मौकूफ करा दे। फिरौन अपने को रब्बे आला बड़ा परवरदिगार कहता था। गालिबन इसी आला को निभाने के लिए कुछ अदना परवरदिगार भी तजवीज़ किए होंगे। उनको यहाँ तक कहा कि बाज ने कहा कि वो गाय वगैरह की मुजस्सिम तस्वीरें थी, बाज ने और सितारों का इरादा किया। बाद के नज़दीक खुद फिरौन अपनी तस्वीर के मुजस्समे परस्तिश के लिए तकसीम कर दिए थे। कुछ सही, बहरहाल बड़ा माबूद अपने ही को कहलवाता था, कहकर खुदा के वजूद की नफी करता था। इलियास बिल्ला। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले भी फिरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म कर रखा था, लड़कों को कत्ल कर देता इस खौफ से कि कहीं वो ही इसराइली न हो जिसके हाथ पर उसकी सल्तनत के जवाल की खबर पहुंचे। मीखीन ने दी थी, मुखबिरीन ने दी थी, मतलब मुखबिरीन वही जैसे कि जो बतावे वाला रहो, कुछ झूठी सच्ची बात, तो वो बताया गया था कि एक बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को ले लेगा और एक अल्लाह को मानेगा।
دی تھی اور لڑکیوں کو خدمت وغیرہ کے لیے زندہ رہنے دیتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا اثر دیکھ کر اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کی تربیت و عنایت سے بنی اسرائیل زور نہ پکڑ جائے، اس لیے انہیں خوفزدہ اور عاجز کرنے کے لیے اپنے زور قوت کے نشہ میں پھر اسی پرانی اسکیم پر عمل کرنے کی ٹھہرائی۔ بنی اسرائیل اس صفا کانہ تجویز کو سن کر طبی طور پر پریشان اور دہشت زدہ ہوئے ہوں گے۔ اس کا علاج موسیٰ علیہ السلام نے آئندہ آیت میں بتلایا، یعنی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا، ملک اسی کا ہے، جس کو مناسب جانے عطا فرمائے، لہذا ظالم کے مقابلہ میں اسی سے مدد مانگو، یعنی اللہ سے، اسی پر نظر رکھو، اسے ڈرو اور صبر تقوی کی راہ اختیار کرو اور یقین رکھو کہ آخری کامیابی صرف متقین کے لیے ہے۔ اللہ سبحان اللہ، یعنی ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یعنی ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، تمہاری تصریف آدی سے قبل ہم سے ذلیل بیگار لی جاتی تھی اور ہمارے لڑکے قتل کیے جاتے تھے، تمہارے آنے کے بعد طرح طرح کی سختیاں کی جا رہی ہیں، قتل انبیاء کے مشورے ہو رہے ہیں، دیکھیے کب ہماری مصیبتوں کا خاتمہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ زیادہ مت گھبراؤ، خدا کی مدد قریب آ گئی ہے، تم دیکھ لو گے کہ تمہارا دشمن ہلاک کر دیا جائے گا، تم کو ان کے اموال و املاک کا مالک بنا دیا جائے گا، جیسے کہ ابھی ہوا لگا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر دیں گے۔ گھبرانے کی بات نہ، مسلمان کو اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ کی یاد میں لگا رہے، تاکہ جس طرح آج سختی و غلامی میں تمہارا امتحان ہو رہا ہے، جیسے کہ ابھی ہندوستان میں ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے، آج سختی اور غلامی میں تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اس وقت خوشحالی آزادی دیکھ کر آزمایا جائے کہ کہاں تک اس کی نعمتوں کی قدر، احسانات کی شکر گزاری کر۔ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کلام مسلمانوں کے سنانے کو نقل فرمائے، یہ صورت مکیہ، اس وقت مسلمان بھی ایسے ہی مظلوم تھے، گفت آیت در حدیث دیگر کے رنگ میں یہ بشارت ان کو پہنچائی۔ گزشتہ آیت میں فرمایا تھا قریب ہے خدا تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، یہاں اسی کی ہلاک موت کے بعض مبادی کی تفسیر شروع کی گئی ہے، یعنی اسے سنت اللہ کے موافق، جس کا بیان اسی پارہ کے شروع میں آیا تو وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا سائے و ذرائع کے تحت میں گزر چکا۔ خدا تعالیٰ نے فرعونیوں کو ابتدائی تنبیہ کی طرف پر خشک سالی وغیرہ معمولی تکالیف اور سختیوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ خواب غفلت سے چونکے اور موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبرانہ نصیحت کو قبول کرے، مگر وہ ایسے کاہے کو تھے، انہوں نے ان تنبیہات کی کچھ پرواہ نہ کی، بلکہ پہلے سے زیادہ ڈھیٹ اور گستاخ ہو گئے۔ چنانچہ ثم بدلنا مکانت سیئۃ الحسنۃ کے قاعدہ سے جب قحط وغیرہ کو دور ہو کر ارزانی اور خوشحالی حاصل ہوتی تو کہنے لگتے کہ دیکھو ہماری خوش تالی اور اقبال مندی کے لائق تو یہ حالات ہیں، پھر اور اگر درمیان میں کبھی کسی ناخوشگوار اور بری حالت سے دوچار ہونا پڑ جاتا تو کہتے کہ یہ سب معاذ اللہ موسیٰ اور اس کے رفقا کی سومی تقریر اور نحوست ہے۔ حق تعالیٰ نے اس کا جواب دیا الا انما طاعہم عند اللہ، یعنی اپنی بدبختی اور نحوست کو مقبول بندوں کی طرف کیوں نسبت کرتے ہو؟ تمہاری اس نحوست کا واقعی سبب تو خدا کے علم میں ہے، وہ تمہارا ظلم اور عدوان اور بغاوت شرارت ہے، اسی سبب کے بنا پر خدا کے یہاں سے کچھ حصہ نحوست کا وقتی سزا تنبیہ کے طور پر تم کو پہنچ رہا ہے، باقی تمہارے ظلم کفر کی اصلی سومی نحوست یعنی پوری سزا تو وہ ابھی اللہ کے پاس محفوظ ہے، جو دنیا یا آخرت میں اپنے وقت پر تم کو پہنچ کر رہے گی، جس کی ابھی اکثر لوگوں کو خبر نہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات نشانات دیکھ کر کہتے تھے کہ خواہ کیسا ہی جادو آپ ہم پر چلائیں، اپنے خیال کے موافق کتنے ہی نشان دکھلائیں، ہم کو کسی طرح تمہاری بات ماننے والے نہیں۔ جب انہوں نے یہ آخری فیصلہ سنا دیا، قبول حق سب
دروازے اپنے اوپر بند کر لیے، تب خدا نے ان پر چند قسم کی عظیم الشان بلائیں یکے بعد دیگرے مسلط کر دی، جن کی تفصیل اگلی آیت میں آتی ہے، یعنی بارش، سیلاب کا طوفان، تعاون کی وجہ سے موت کا طوفان، علی اختلاف اقوال۔ اللہ محفوظ۔ کمر سے مراد چچریاں ہیں، جیسا کہ مترجم رحمۃ اللہ نے اختیار کیا، یا جوئیں یا گیہوں وغیرہ، غلہ میں جو کیڑا لگ جاتا ہے جس سے غلہ خراب ہو جاتا ہے، یعنی بدن کپڑوں میں چچریاں، جوئیں پڑ گئیں، غلہ میں گھن لگ گیا، یہ سب عذاب تھا بنی اسرائیل پر۔ یعنی تھوڑے تھوڑے وقفہ کے ساتھ یہ سب آیت دکھلائی گئی، مگر وہ کچھ ایسے متکبر جرائم پیشہ اور پرانے گناہگار تھے کہ کسی طرح مان کر نہ دیا۔ سعید بن جبیر نے منقول ہے کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مطالبہ بنی اسرائیل کی آزادی کو تسلیم نہ کیا تو حق تعالیٰ نے بارش کا طوفان بھیجا، جس سے کھیتوں وغیرہ کی تباہی کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ آخر گھبرا کر حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ تم اپنے خدا سے کہہ کر یہ بلائے طوفان دور کرا دو تو ہم بنی اسرائیل کو آزادی دے کر تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بارش بند ہو گئی، بجائے نقصان کے پیداوار بہت کثرت سے ہوئی۔ فرعون نے عذاب سے بے فکر ہو کر اپنے عہد پر قائم نہ رہے، تب اللہ تعالیٰ نے تیار کھیتوں پر ٹڈی بھیج کر دیا، جس سے دیکھ کر پھر گھبرائے کہ یہ نئی آفت کہاں سے آ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور پختہ وعدے کیے کہ اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ جب یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا تو پھر مطمئن ہو گیا، سب وعدے فراموش کر دیا۔ آخر جس وقت غلہ اٹھا کر مکانوں میں بھر لیا تو خدا کے حکم سے غلہ میں گھن لگ گیا۔ پھر موسیٰ سے دعا کرائی اور بڑے پکے عہد و پیما کیے، لیکن جہاں وہ حالت ختم ہوئی، بدستور سابق سرکشی یا بدعہدی کرنے لگی تو خدا نے ان کا کھانا پینا بے لطف کر دیا، یعنی کھانے میں مزہ نہ رہا۔ میڈک اس قدر کثرت سے پیدا کر دیے گئے کہ ہر کھانے اور برتن میں میڈک نظر آتا تھا۔ جب بولنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتے تو میڈک جست کر کے منہ میں پہنچتا تھا۔ ویسے بھی جانوں کی کثرت نے رہنا سہنا مشکل کر دیا۔ ادھر پینے کے لیے جو پانی لینا چاہتے تھے وہی خدا کے حکم سے برتنوں یا منہ میں پہنچ کر خون بن جاتا، غرض کھانے پینے تک سے عاجز ہو رہے تھے۔ اس پر بھی سیخی اور اکرفو وہی تھی، یعنی اس نے دعا کا جو مؤثر طریقہ تجھ کو بتلا رکھا ہے، اسی طرح دعا کر دیجیے۔ یا یہ ہے کہ نبی اللہ ہونے کی حیثیت سے دعا فرما دیجیے۔ گویا عہد کا اطلاق نبوت پر ہوا، کیونکہ خدا اور نبی کے درمیان ایک طرح کا معاہدہ ہوتا ہے کہ خدا نبی کو خلت اکرام عنایت سے سرفراز فرمائے گا اور نبی اس کے پیغام رسانی میں کوئی کوتاہی نہ کرے گا۔ اور ممکن ہے عہد مراد ہو جو تبوست انبیاء علیہ السلام اقوام سے کیا جاتا ہے کہ اگر تم کفر و تکذیب سے باز آ جاؤ گے تو عذاب الہی اٹھا لیا جائے گا۔ واللہ علم، اس مدت سے یا تو موت اور غرق ہونے تک کی مدت مراد ہے، یا ممکن ہے کہ ایک بلا کے بعد دوسرے بلا آنے تک کا وقت مراد ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جو غلطی ہوئی ہے معاف کریے گا، آپ لوگ بھی معاف کریے گا۔ آج جو حاجی یہ سنے اللہ میں کے واسطے میرے بھی دعا میں شامل رکھے، مغفرت کے لیے، صحت کے لیے۔ اللہ مغفرت اور صحت، عفو عافیت، مغفرت۔